اطاعت میں پیچھے، عبادت میں پیچھے، ذکر میں تھوڑے، میدانوں میں پیچھے، سب منافقین کی صفتیں ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں پہلے نتیجہ سامنے آ جائے پھر قدم اٹھائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالی وعدے کرتے ہیں برے حالات میں۔ اب حدیبیہ ہی دیکھ لو، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ساری خبریں منافقین بیٹھے بیٹھے معلوم کر رہے تھے، کبھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہم نے کتنی عقل بندی کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ، سنو میں کیا کہہ رہا، ہم نے کتنی عقل بندی کی ہے، ہم ان کے ساتھ کام میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے سنو، یہ ہے نفاق، یہ ہے نفاق، یہ حالات کو دیکھ کے آدمی پیچھے ہٹ جاوے، یہ دیکھا حالات اچھے ہیں تو ساتھ ہو جاوے۔ تو وہاں شرطیں لگی کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی ہمارا پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ سنو توجہ سے، ساری شرطیں لگی، اللہ کا حکم کہ ہاں ساری شرائط منظور ہیں، ساری شرائط منظور ہیں، جو چاہے شرط لگاؤ سب منظور ہیں۔ ایمان والے بیچارے یوں پریشان کہ حق پر ہوتے ہوئے دب کر صلاح کر رہے، لیکن ابھی یہاں سے ہٹے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کے لیے یہ کھلی فتح آپ کے لیے، آپ کے لیے کھلی فتح۔ ارے سنو توجہ سے، تم نے حکم پورا کر دیا، ہم نے وعدہ پورا کر دیا، حالانکہ حالات فتح کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری شرطیں کفار کی مانی جا رہی، اپنے کو شرط کو سننے کو تیار نہیں، اتنا ظلم زیادتی، لیکن حکم ہے اللہ کا پورا کرنا ہے، حکم ہے اللہ کا یہ پورا کرنا ہے۔ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کر دی۔ ادھر خندق میں سردی زیادہ، منافقین اجازت لے لے کے سب واپس ہو گئے، تعداد کم، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، خوف زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک زیادہ، اور پہننے کو کپڑے نہیں، سردی بہت زیادہ، سردی بہت زیادہ، پہننے کو کچھ نہیں، سردی بہت زیادہ۔ ان حالات میں منافقین نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی امید غالب آنے کی یا خیر کی ملنے کی یا فتح کی کوئی امید نہیں ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان کو توڑا، اس آدمی کو کدال ماری اور وہ چٹان ایسی ریزہ ریزہ ہو گئی جیسا بکھرا ہوا بھالو اور ریت ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چٹان کے توڑنے میں اس کی روشنی سے پر مجھے سارے قیصر کی طرح کے محلات دکھلا دیے گئے جو فتح ہو گئے۔ حالانکہ دیکھ رہے خندق کا حال، دیکھ رہے خندق کا حال، اپنی حفاظت کے لیے گڑھا کھود رہے اپنے دشمن کے درمیان، دیکھ رہے خندق کا حال، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ ہم نے قیصر کسریٰ کے محلات کو آپ کے لیے فتح کر دیا اور ان کے سارے خزانے آپ کو دے دیے اور ان کی بیویوں کو اور ان کی کنیزوں کو ہم نے
آپ کے لیے بامیہ بنا دیا. تو منافقین نے یہ کہا کہ جب اللہ ان کو اتنا دینے والے ہیں اور جیسا یہ کہتے ہیں کیسے کسی طرح کے محلات فتح ہونے والے ہیں تو اللہ انہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ یہ الجھن، یہ الجھن منافقین کو. اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، سارے وعدے دھوکہ ہیں. دیکھو میری بات سنو، یہ تھی وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ منافقین کا نفاق بڑھتا تھا ایسی خبریں سن کر. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ حالات بتا رہے ہیں. ادھر ایمان والوں کا ایمان بڑھا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر، اور منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر. اور کفار جو سنتے تھے ظاہر کے خلاف کوئی خبر تو وہ انکار کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ کفار ظاہر پرست اور منافقین وہ ان کے دل میں شک بھرا ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. کوئی کتنا بھی ایمان والوں کے ساتھ رہے لیکن وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو وعدوں کا یقین کریں. یہاں تو صبح کی تعلیم میں جو حدیث سنی ہے وہ ظہر کی نماز میں بھول جائیں گے، اور جو تعلیم میں حدیث ظہر کے بعد سنی ہے وہ عصر میں بھول جائیں گے. وہ عصر میں سنو تو صحیح، جو تعلیم میں سنی ہے حدیث صبح وہ ظہر میں یاد نہیں، جو ظہر کے بعد تعلیم میں حدیث سنی ہے وہ عصر میں یاد نہیں. کیونکہ جب اللہ کے وعدوں کا اور اعمال کے فضائل کا استحضار، یہاں سے اٹھ جاؤ وہاں جا کے سو جاؤ، یہاں بیٹھ کے سو مت. جب اللہ کے وعدوں کا دھیان استحضار نہیں رہے گا تو آدمی ان شعبوں میں حکم توڑے گا. میں عرض کرتا ہوں، اگر دکان پر بیٹھنے والے کو نماز کی چھوڑنے کی وعید معلوم یاد نہیں تجارت کے وقت، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کے وقت اس گناہ کی وعید یاد نہیں، تو یہ اس وعید کو یاد رکھے بغیر گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور نماز چھوڑنے کی وعید کو یاد رکھے بغیر نماز کے لیے دکان کو چھوڑ نہیں سکتا. تعلیم کوئی تبلیغ کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اعمال پر ملنے والے وعدے اور گناہوں پر وعیدیں یہ ہر وقت یاد رکھنے کی چیزیں. صحابہ کرام جس وعدے کو سنتے اس کے منتظر ہوتے تھے. تعلیم کا حلقہ چل رہا، صحابہ بیٹھے ہوئے آگے، آپ نے فرمایا کہ تم ہرا کا علاقہ فتح کرو گے، عراق کا شہر ہے، تم وہاں فاتحہ میں داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی ہوگی جس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا، بڑی مالدار، سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، ایسی لڑکی. تو آگے بیٹھے تھے پرانے صحابہ، اور ایک صحابی اسی وقت آئے ہجرت کر کے، جبھی اسلام میں داخل ہوئے، جبھی اسلام میں داخل ہوئے. وہ حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے سنا تو وہیں سے آواز دے کر کہا کھڑے ہو کر، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ لڑکی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایسی مالدار خوبصورت ہوگی، یہ آپ مجھے دے دیجیے، یہ آپ مجھے دے دیجیے. فرمایا ہی ادا کا، یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، یہ لڑکی تمہاری ہو، تم لے لو. چنانچہ انہیں یقین تھا کہ ملے گی، آپ کی وفات ہو گئی.
وہ لڑکی نہ ملی. حضرت ابوبکر کا زمانہ آ گیا, وہ زمانہ گزر گیا, وہ لڑکی نہ ملی. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا, وہی برا ہو گیا. انہیں انتظار کے نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ ملے, یہ تو ممکن ہے, یہ تو ممکن نہیں کہ نہ ملے, ملے گی. یہ آپ نے فرمایا ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا. عثمان کے زمانے میں فرماتے ہیں ہماری جماعت کی تشکیل کی گئی حرا کی طرف. میں سمجھ گیا کہ اب حرا کی طرف جماعت جا رہی ہے. یقینی بات ہے کہ وہ زمانے کا وعدہ اب پورا ہوگا, وعدہ اب پورا ہوگا, وعدہ پورا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے حرا کے علاقے میں جماعت کو چھوڑ کر تلاش میں نکل گیا میدان میں کہ وہ لڑکی کہاں کھڑی ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں میدان میں گیا, سامنے وہ لڑکی سفید خچر پر سوار, کالی اوڑھنے اوڑے ہوئے. میں نے خود ہی کہا اس کا نام لے کر, تو شیما بنت بقیلہ ہے؟ تو نے کہا میں شیما ہوں. چل, فرماتے میں نے اس کا قبضہ کر لیا, اسے میں نے قبضہ کر لیا, میں نے اس کا قبضہ کر لیا. لوگوں نے کہا امیر صاحب ایسی لڑکی ہے, بڑی حسین ہے, شہزادی ہے, بہت مالدار ہے, سونے سے لدی ہوئی ہے, اور یہ کیا ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں, انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا آپ سے پوچھے بغیر. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسے بلائیے آپ قرآن بن عوف کو, اور بلا کر پوچھئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. لڑکی واپس لیجیے اس سے, اس پر تو اتنا زیور ہے. بلایا امیر صاحب نے کہ بھائی تم نے کیسا قبضہ کر لیا اس پر. سب قبضہ, اپنی چیزیں تو قبضہ ہوتا ہے, اپنی چیزیں ہماری آج سے تھوڑی ہے, اس زمانے سے ہے. رکھی ہوئی تھی امانت رکھی ہوئی تھی, آج مجھے ملی ہے. کیا بات ہماری کیسے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا, آپ نے اس کو بیان فرمایا, میں نے عرض کیا لڑکی مجھے دے دیجیے, فرمایا تمہاری ہو گئی. میں گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. گئے صحابہ کے پاس, جا کے کہا, اعلان کیا ساتھیوں میں کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا آدمی اس حلقے میں ہے جو فلاں دن فلاں زمانے میں فلاں سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہو, اور آپ نے اس لڑکی کے بارے میں بیان کیا تھا, اور میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا لڑکی مجھے دے دیجیے. کوئی ہے آپ زمانے کا کوئی آدمی؟ 2 صحابی کھڑے ہوئے انصاری, 2 انصاری صحابی آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک. اس حدیث کو صحابہ اور اس واقعے کو بھولے نہیں, اس واقعے کو بھولے نہیں. 2 انصاری صحابی کھڑے ہوئے, کہا ہاں کیا بات ہے, ہم گواہ ہیں. کوئی انکار کرتا ہے کہ لڑکی آپ کی نہیں ہے, ہم گواہ ہیں, ہم تو آگے بیٹھے تھے تعلیم میں, آپ پیچھے بیٹھے تھے, آپ نے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی آپ کے لیے کر دی تھی, چلیے ہم گواہی دیں گے امیر صاحب کو. کہاں ہیں 2 انصاری صحابی آئے, کہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لڑکی انہی کی ہے. روایت میں ہے کہ انہوں نے لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. شک کرنے والے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, شک کرنے والے اللہ سے. اور کیوں شک ہوتا ہے؟ سنو, شک اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں, لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں, اس لیے شک پیدا ہوتا ہے. نظام کائنات اصل نہیں ہے, نظام کائنات اصل نہیں ہے. نہ نظام کائنات اصل ہے
اور نہ ان نظام کائنات میں حکام اصل ہیں، بلکہ اللہ کے احکام اللہ کا ضابطہ ہیں، اور مسلمان اصل کائنات ہے۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا مسلمان بندہ اگر چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ مسلمان یہ کہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہیں کہ نہیں، اگر میرا بندہ چاہے گا مسلمان تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان کی چاہت کے اعتبار سے کرنا چاہیں، اور مسلمان اللہ کو نہ ماننے والوں کی چاہت پر اپنی چاہت کو موقوف کرے۔ پھر سوچو تو صحیح، مسلمان جو کہے کہ نہیں، اللہ کے دشمن چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، مسلمان تو یوں کہے کہ اللہ کے دشمن چاہیں گے تو یوں ہوگا، اور اللہ یوں کہہ رہے کہ نہیں، میرا بندہ جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کائنات کے نظام نے اور مادی اسباب نے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیا۔ ہمیں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ 1 2 3 4 لوگ آ کر کہیں کہ ابو الدرداء کا مکان جل رہا ہے، وہ کہتے نہیں، تمہاری خبر، تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف پڑ رہا ہے، تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف جا رہا ہے۔ مجھ سے وعدہ یہ ہے کہ دعا پڑھ لی، اس کا مکان نہیں جلے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ مکان جل رہا ہے، تمہاری نظر ہماری خبر کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر ہم تمہاری نظر کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا، اگر ہم تمہاری بات کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا، اور اگر ہم تمہاری بات کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آگ لگنے کے بعد بھی مکان کو بچائیں گے۔ تو یہی ہوا۔ تو حالات آتے ہیں ہلکے سے، اللہ نے فرمایا قرآن میں، ہم تھوڑا سا خوف لائیں گے، تھوڑا سا نقصان لائیں گے، تھوڑی سی پریشانی لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان حالات میں تمہارا ہمارے ساتھ کیا گمان ہے۔ تھوڑے سے حالات آتے ہیں مومن کے گمان کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ 2 باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ اعمال پر اجر اتنا ملے گا، اعمال پر اجر اتنا ملے گا جتنا ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اعمال کر کے گزر جاتا ہے، لیکن وہ ان اعمال پر اللہ تعالی سے اجر کا طالب نہیں رہتا۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اجر کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے، اجر کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اجر کی طلب ختم ہو جاتی ہے ایمان کے ضعف سے۔ سارے مطالبے صرف دنیا کے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اعمال بھی کرتا ہے تو محض دنیا کے لیے کرتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، اگر قرض کی ادائیگی کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ رات کے قیام اور تہجد کا اہتمام کر لو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لو، تو اس کے لیے یہ عمل بھی بھاری ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک وظیفہ ہے، ایک وظیفہ ہے، رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر
اس وظیفے کو پڑھنا ہے، فلاں رات میں اتنے بجے اس وظیفے کو کرنا ہے. تو آج کل لوگوں کے ایمان کے بگڑنے کی وجہ سے اجر کی امید یہ ختم ہوئی بھی ہے کہ جو وعدہ فریضے پر ہے وہ تو نظر نہ آئے گا، لیکن وظیفے میں وعدہ نظر آ جائے گا. میں کیا بتاؤں تمہیں، کیسے سمجھاؤں؟ جتنے عامل ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کرنے والے، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو ایسا، بظاہر تو نظر نہیں آتا، کہ جو فرائض کی قوت وظائف سے زیادہ بتلاتا ہوں. میں تو تم سے کیا کہوں، ایسے تو دنیا میں عامل ملیں گے سر پھرے، ایسے عامل ملیں گے دنیا میں سر پھرے کہ تمہیں تعویذ تو دے دیں گے، وظیفہ بتا دیں گے، فریضہ نہیں بتائیں گے. تم سے پوچھیں گے نہیں کہ نماز پڑھتے ہو، تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ نماز پڑھتے ہو، پوچھیں گے بھی نہیں، تم سے پوچھیں گے بھی نہیں. یہاں تک کہ مسلمان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے، عقیدہ یہ بن گیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، اعمال ہیں، یہ تو آخرت کے لیے ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے لیے تو اور دوسرے راستوں سے بھی کوشش کی جائے گی. میں نے اس سے عرض کیا کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو فرائض سے زیادہ آدمی کو کامیابی وظائف میں نظر آنے لگتی ہے. فرائض سے زیادہ وظائف، ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، فرائض سے زیادہ وظائف. یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، لمبے لمبے وظیفے عامل بتا دیتے ہیں پریشان حال لوگوں کو، بیچارے مر جا میں پڑھتے پڑھتے. اس لیے کہ جب ایمان نہ رہے گا تو جو وعدے عمل کے ساتھ ہیں ان وعدوں کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی وہ راستے اختیار کرے گا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ وعدوں کا یقین نہیں تو عمل تو خود بخود چھوٹیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ آدھی رات کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھنا تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ عقیدے کی خرابی نے عملیات کا یقین پیدا کر دیا اور اعمال اور فرائض کا یقین ختم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی عامل ہیں یہ پریشان حال لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ وظیفے بتاتے ہیں. جی ہاں، لوگ پریشانی لے لے کے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ایک سے بھی نہیں پوچھتے کہ تم نماز پڑھتے ہو. آدمی نماز نہیں پڑھتا جب اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں تو کون سا ایسا عمل یا تعویذ ہوگا جو اس کو جیسی پریشانی کو دور کر دیں. اندازہ کریں جس کارخانے میں آپ شریک نہیں اور آج کسی میں کوئی پارٹنرشپ نہیں، آپ بتائیے کیا اس کارخانے سے آپ کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اسلام اللہ کا ضابطہ ہے، دنیا اس کا کارخانہ ہے. آپ اس کا حکم پورا کیے بغیر اس کے کارخانے سے کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے. یہی بات ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے فرائض مشکل، وظائف آتا ہے. جی ہاں، آپ فلاں تاریخ میں فلاں رات میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ عمل کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا. لوگ نماز سے زیادہ یقین سے، نماز سے زیادہ کہیں زیادہ یقین سے ان وظائف کی طرف قدم اٹھائیں گے. اور میں نہیں کہتا، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہتا یہ کام نہیں بنے گا، اللہ بنائیں گے کام، اپنی قدرت سے بنائیں گے، لیکن اس کا یقین اور اس کا عقیدہ وظائف کے ساتھ اور پختہ ہو جائے گا. یہ کہے کہ جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو. جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں، جب تمہارے کام غلط راستوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اس کے حکم کو توڑ کر کامیابی دیتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں جن کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے، اور اس طرح خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غلط کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں شاید یہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے، نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سہولتیں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر وہ ان کامیابیوں سے گزر کر ہمیشہ کی ناکامی کی طرف جاتا ہے، اور یہ زیادہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان کے کام غلط راستوں سے بننے نہیں دیتے، یہاں تک کہ یہ ناکامیاں ان کو توبہ پر لے جاتی ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحابی نے سوال کیا عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ عجیب صحابہ سوال کرتے تھے، اور واقعی سوال وہ کرے گا جس میں علم کی طلب ہوگی، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر اللہ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، جو علم وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ انلزمکموها فانتم لها کارہون، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ تم علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے، تم علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سوال کا تقاضا پیدا کرتے تھے حکم کر کے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ روایت میں ہے آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے، حضرت انس دیکھ رہے تھے، تو میں پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں درخت کی ٹہنی کیوں ہلا رہا؟ حالانکہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ عبث اور بیکار کام کرے، نبی کو کہا فرصت اس کی کہ آپ کو کام اتنے آپ درخت کی ٹہنی ہلائیں کھڑے ہو کر، یہ زائد کام بیکار کام کیوں کرتے؟ لیکن ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال قائم کی، یہ نبی کی تعلیم کا اسلوب ہے، پہلے مثال قائم کی، فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ آپ ٹہنی کیوں ہلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے اچھی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح صحابی نے تابعی کو، اسی طرح صحابی نے اپنے شاگرد کو یوں حدیث بیان نہ کر دی صرف کہ بھئی جو آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، بلکہ خود حضرت انس نے ٹہنی کو ہلایا، درخت کے پتے جھڑے۔ شاگرد سے پوچھا پوچھتے کیوں نہیں ہو میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ پوچھا ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا پوچھتے کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا تھا تو یہ جواب دیا تھا۔ تو سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ امت کے علم کا طالب بناؤ، اور صحابہ سوال کیا کرتے تھے آپ سے، جتنے صحابہ نے آپ سے سوال کیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ
صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ انہیں یہ جواب دیجیے, انہیں یہ جواب دیجیے. Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. چنانچہ صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, ایک شخص اسلام لاتا ہے, بہت اچھا اسلام لاتا ہے, پھر وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے, بہت اچھی ہجرت کرتا ہے, پھر مہاجر بن کر اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے, بہت اچھی محنت کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری کیسے وہ اسلام میں آیا, پھر کیسے اس نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی, پھر کیسے اس نے اللہ کے دین کی محنت کی, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری میری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے, لوگوں کے سامنے آ جائے, پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی ہم کیا ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ساری کارگزاری آئے لوگوں کے سامنے. اس لیے کہ آج کل ہر عمل کرنے والے کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی کوشش, اس کی خدمات عوام کے سامنے پیش کی جائیں. مستقل اخبار کا ایک حصہ ہے, مستقل اخبار کا ایک حصہ ہے کہ جس میں لوگوں کی خدمات کو اجاگر کیا جاتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں, دوسروں کو دکھاتے ہیں, دیکھو بھئی ہم نے جو کیا تھا اخبار میں آ گیا, ہم نے جو کیا تھا وہ اخبار میں آ گیا. نہ لکھیں تو ناراض ہوتے ہیں. ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا, ہمیں صحابہ کرام میں فرق یہ ہوا, وہ ناراض ہوتے تھے تذکرہ آنے سے, ہم ناراض ہوتے ہیں تذکرہ نہ آنے سے. ناراض ہوتے ہیں, اس نے ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں کیا. ہاں, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں دین کا کام کرنے والوں میں اور دین کی خدمات انجام دینے والوں میں, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ نے فلاں کتاب میں فلاں کا ذکر کیا, فلاں کا ذکر